اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے فیملی؟ ہیپی فیملی، سویٹ فیملی، اور سنائیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین۔ اور سنائیں کیا ہو رہا ہے؟ سردیاں تو جا رہی ہیں اور بہت کم سردی رہتی ہے۔ گرمی موسم کے مہینے بہت ہوتے ہیں، 6-7 مہینے ہوتے ہیں، تو سردی صرف 3 ماہ کی ہوتی ہے۔ اور ابھی رات کو ذرا ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو دن کو تھوڑا سا، اگر بارشیں ہوئیں تو انشاءاللہ تعالی موسم ضرور چینج ہوگا۔ اور میں آج سوچ رہی تھی کہ میں آج فش کھاؤں، کیونکہ یہ جاتی بہار کی فش ہے، اور پھر تو گرمی موسم آ جاتا ہے، پھر تو فش نہیں کھائی جاتی۔ اور فش جو ہے بہت اچھی ہے، اور اس سے انسان کے لیے وٹامن ڈی کی کمی پوری کرتی ہے اور اسکن گلو کرتی ہے۔ اور میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں فش کھاؤں۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے کھانی چاہیے فش؟ اور بس اسی طرح ہے، اپنے بچوں کو بھی اچھی اچھی خوراک دیا کرے، یہ فش بھی دیا کریں بچوں کو۔ یہ جو بچے باہر سے کھانا کھاتے ہیں یہ ان کے لیے صحت مند نہیں ہوتے۔ آج کل کے جو بچے ہیں اسکول سے آتے ہی کہتے ہیں جی ماما ہمیں وہ چپس کے پیکٹ کھول لیتے ہیں، اور یہ نگٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ فرائی کر کے دیتے ہیں۔ فرائی چیزیں تو ویسے بھی زیادہ نہیں کھانی چاہیے، صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور بچے کیا کہتے ہیں، ماما ہم نے یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں کہ اپنے بچے کو کیا دوں۔ تو پھر ان کے لیے بہت بڑی ٹینشن ہوتی ہے، صبح جب بچے اسکول جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ٹفن کیا دینا ہے۔ ہاں جی، ٹفن میں وہ بچے جب لے کے جاتے ہیں، کئی تو بچے کھا لیتے ہیں تو کوئی ویسے ہی واپس لے آتے ہیں، یہ ماؤں کی ٹینشن ہوتی ہے۔ اور دوسرے بچے جو ہوتے ہیں یہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، تو کبھی کبھی لینا چاہیے فاسٹ فوڈ، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ آپ کی صحت کو ڈاؤن کر دیں۔ اب بچے جو ہیں پیزے کو بہت پسند کرتے ہیں، پیزا ہو گیا، برگر ہو گیا، یہ چیزیں ہو گئی۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ وہ ہماری مائیں کیا کرتی تھیں، امی نے صبح اٹھانا اور ہاں سبز چائے بنانی، اور میں نمک والی چائے لیتی تھی، اور پراٹھے، اور پراٹھا ہوتا تھا وہ اس وقت تلو گھی ہوتا تھا، ڈالڈا گھی ہوتا تھا۔ یہ جناب یہ ان کی خوشبو ایسے ہوتی تھی جیسے دیسی گھی کی طرح ہوتی ہے۔ تو ہم نے وہ کھانا پراٹھا چائے میں ڈال کے، وہ چینی کے پیالے ہوتے تھے، سچی چینی کے پیالے، اس میں پھر میں نے برکیاں وہ ڈال کے چھوٹی چھوٹی اوپر چائے ڈالنی، تو وہ چمچ کے ساتھ کھانا، بعد میں چائے پینی، تو وہ اتنا مزہ آنا کہ اسکول بھی جانا تو اس کا ٹیسٹ رہنا، اور وہ طاقت بھی ہوتی تھی۔ امی نے صبح اٹھنا، اور امی نے صبح صبح مائیں اٹھتی ہیں اور صبح اٹھ کے صبح کا سورج دیکھتی ہیں، تو ہم نے وہ کھانا، تو وہ اتنے مزے کا ہوتا تھا چائے اور وہ پراٹھا۔ اب تو وہ خواب ہی بن کے رہ گیا، اب تو عجیب عجیب سے صبح کو ناشتے ہوتے ہیں، یہ باہر کے جو چنے ہو گئے، پائے ہو گئے۔ ہاں کبھی کبھی لیں، انسان کو ہر دفعہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ گھی جو ہوتا ہے ناقص گھی ہوتا ہے، جس سے ہمارے 100 بیماری ہوتی ہیں، کولیسٹرول ہوتا ہے، 100 ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس سے شوگر بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت کچھ ہوتا ہے۔ اور بچوں کو بھی گھر کا زیادہ سے زیادہ بنا کے دیں، یہ کٹلس بنا لیے اس کے آلو کے، یہ چیزیں آلو میں چکن مکس کر کے اس کے کٹلس بنا لیے، تو یہ چیزیں زیادہ بیسٹ ہے۔ تو ہم نے جب اسکول جانا تو اسکول میں جا کے تو پہلے تو ہم نے جھاڑو لگانا، تو اس وقت کہاں یہ ہوتے تھے، ٹاٹ ہوتے تھے، ٹاٹ بچھانے، وہ سائڈوں پہ تختی رکھنی، سائڈوں پہ بستہ رکھ کے بیٹھ جانا، اور مس نے کہنا ہاں بھئی صفائی ہو گئی کلاس کی، تو ہم نے صفائی کر۔ جب ہماری ہاف چھٹی ہوتی تھی تو اماں اندر ہی بیٹھی ہوتی تھی، اماں سے ہم نے وہ لینی چیز، کوئی کھانے والا، وہ داس کلچا ہوتا تھا، اماں نے لے کے آنا داس کلچا، اور اس کے اوپر لڈو ہوتا تھا، وہ میں بڑے شوق سے کھاتی تھی، اماں سے لینا، پیسے لے کے جانے گھر سے، تو ہاف ڈے پہ چھٹی پہ وہ کھانا۔ تو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اندر ہی اماں نے بیٹھا ہونا، اس کو ایک روم دیا ہوتا تھا چھوٹا سا، تو اماں نے اس کے اندر چیزیں لگا کے بیٹھنی، تو ہم اس سے پرچیز کرتے تھے۔ اب تو بہت چینج آ گیا، تو بچوں کو باہر سے کھلاتے ہیں، وہ بچے بس ضد میں پڑ جاتے ہیں، اب مائیں بھی کیا کریں، مائیں بھی مجبور ہیں، اور باپ بھی مجبور ہوتے ہیں، بابا ہم نے پیزا کھانا ہے، ہم نے یہ چیز کھانی ہے، تو یہ ذرا خدا را کم ہی لیا کریں، کیونکہ آج کل کے گھی بھی ٹھیک نہیں ہے، عجیب سے ہیں۔ پہلے تو وہ گھی ڈالڈا ہوتا تھا تلو، اس کی بڑی اچھی خوشبوئیں ہوتی تھی، تو ہماری امی تو جب ہوتی تھی زیادہ تر سبزیاں بناتی تھی، اور اس وقت جناب وہ جو چھوٹا گوشت ہوتا تھا نا، وہ کیا ہوتا تھا،
یہ 15 روپے کا پاؤ یا اس طرح 16 روپے کا پاؤ ہوتا تھا، امی نے رومال دینا کہ نظر نہ لگ جائے، اس نے گوشت والے نے نا، وہ اسلم کسائی ہوتا تھا، اس نے اس میں کاغذ لینا اخبار کا، اس میں گوشت ڈالنا اور پھر رومال میں باندھ کے ایل یا ایل ہے، وہ کہتا تھا باندری ایلا پھڑ جا لے جا سٹ کے نہ جائیں رستے گوشت دا پیس اے نا، اس نے گرا لگا دینی۔ ایک دفعہ میں لے کے آئی تو وہ کہیں گر گیا تو وہ سارا گند لگے امی نے، تو پھر ظاہر ہے مائیں موئیں ہوتی، پھر خوب پٹائی ہوئی۔ تو بس اسی طرح ہے، پھر امی نے مجھے کوکنگ سکھائی، اور چمٹا پکڑ کے بیٹھی ہوتی تھی امی اور کہتی تھی کہ روٹی تیری ذرا بھی ونگی ہوئی نا تو تیرے میں ہاتھ توڑ دیں گے، اور میں ڈر ڈر کے روٹی کو ایسے ایسے پکانا کہ ہائے مجھ سے ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ تو مائیں اس وقت بیٹیوں کو کوکنگ بھی سکھاتی تھی، جو آج کل کم ہی ہیں بچیوں کو سکھاتے۔ تو یہ چیز ضرور کرا کریں، کوکنگ بھی جو ہے حصہ ہے۔ عورت کتنا پڑھ لے، بی اے کر لے، ڈبل ایم اے کر لے، آخر تو اس نے کچن ہی سنبھالنا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اور بس یہ اسی طرح یہی لائف ہے۔ پھر جب شادی ہو جاتی پھر بچوں کو، ان کو سب کو، اور فاسٹ فوڈ تو آج کل جو آئل ہے وہ ناقص آئل استعمال کرتے ہیں، اور بچے بھی جو ہے وہ ضد میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ جو بچے کھاتے ہیں چپس کھا لی، یہ چیز کھا لی، کھانا نہ لیا، اس سے ان کی ویکنس بھی ہوتی ہے اور بچوں کی گروتھ بھی جو ہوتی ہے نا وہ بھی رک جاتی ہے۔ تو بچوں کو تو اچھی اچھی چیزیں، ان چیزوں سے ذرا دور ہی رکھا ہے۔ ہاں کبھی کبھی لے لیا کریں ٹیسٹ میں، لیکن ہر دفعہ تو اچھی نہیں ہوتی۔ اور میں اپنے موضوع پہ بھی بات کر رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج سردی ہے، پھر گرمیاں آ جائیں گی تو فش میں تھوڑی سی لا کے تو کھاؤں۔ تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ جو باہر سے 2400 روپے کلو فش ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ گھر لے آئے کچی فش، اس کو لا کے مسالہ لگائے تو 2 کلو تو آ ہی جائے گی 1200 روپے کلو کے حساب سے۔ تو 2 کلو کم سے کم آ کے وہ گھر میں بھی بن جائے تو وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا مسئلہ۔ تو گھر میں زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ صاف ستھری ہوتی ہیں، اور انسان مطمئن بھی رہتا ہے، اس سے مطمئن بھی رہتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے لیے بہت اکاؤنٹ کرتی ہیں۔ تو میں تو یہ، حالانکہ میں باہر سے نہیں کھاتی تھی، پھر بھی پتہ نہیں مجھے کیوں یہ تکلیف ہو گئی۔ چلیں اللہ بہتر کرے گا، وہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ جی شفا دینے والے ہر انسان کو، جتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے۔ ایسے نہیں کہتے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، تندرستی ہے تو سب کچھ اچھا لگتا ہے، تندرستی نہیں ہے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ صحت ہے تو ہزار نعمت ہے۔ تو پہلے ہم لوگوں کو یہ باہر کی چیزیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، گھر میں زیادہ ہم نے کیا کرنا، گھر میں ہی امی نے پکوڑے بنا دینے، بارشیں ہونی تو پکوڑے چلتے تھے، پکوڑے ہوتے تھے، پھر آلو اس میں کاٹ کے پکوڑے بنا لینے، تو یہ ہوتے تھے۔ یا وہ اب یاد آیا، وہ ہوتی تھی میٹھی ٹکیاں گڑ کی، شکر کا آٹا گوندھ کے تو وہ بنانا، جب بارش ہونی تھی وہ میٹھے پوڑے ہم کہتے تھے، وہ بناتے تھے، وہ کھاتے تھے۔ ہاں یہ میموری کتنی اچھی ہے، کاش میں کہتی یہ واپس آ جائے، واپس لوٹ آئے، وہ بھولتی نہیں ہے میموری۔ تو ماؤں نے سب صبح صبح اٹھنا تو بس امی کو یہی فکر لگ جانی کہ کھانا جلدی سے تیار کر لوں۔ پہلے دور میں مائیں جو ہوتی تھی 12 ساڑھے 12 1 بجے ہانڈی تیار ہوتی تھی، کھانا تیار۔ اب تو فیشن ہو گیا کہ کھانا رات کو بنتا ہے، کیا گیا جی صبح کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو دوسرا خدا رہا فریج کا بھی نا، جو شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں نا، تو یہ فریج کا بھی کھانا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آج پکایا تو کل کھا لیں، زیادہ دیر فریج میں رکھ کے بھی نہیں کھانا چاہیے، اس سے بھی 100 بیماریاں ہوتی ہیں فریج میں پڑے رہنے سے، کھانے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے اندر بیکٹیریا جو ہو جاتے ہیں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں اس چیزوں کو، تو وہ بھی ذرا تھوڑی کیئر کرنی چاہیے۔ اور کیئر ہے تو سارا کچھ ہے، کیئر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر انسان تندرست ہے تو وہ چلتا پھرتا ہے، اگر تندرستی نہیں ہے تو وہ کہیں نہیں، کچھ بھی اس کو اچھا نہیں لگتا۔ تو بچوں کو بھی گھر کا کھانا دیں، صاف ستھرا دیں، صاف ستھری چیزیں دیں۔ میں تو جتنی مطمئن گھر میں ہوتی نا کھانا بنا کے، لیکن آج میرا دل کر رہا تھا، پھر میں نے کہا ایسا کرتی ہوں کہ انسان گھر میں فش لے آئے، ہاں تھوڑی بہت ہی لا کے کھا لے، لیکن اپنا شوق پورا کر لے۔ وہ کہتے ہیں نا چسکا تو لگانا چاہیے کھانے پینے میں، تو وہ شوق پورا کر لے، تو بعد میں پھر لے کے تو وہ یہ ہے کہ بس یہ فش جو ہے نا آر کے مہینے میں کھانی چاہیے، جس مہینے میں آر آنا چاہیے، آگے پیچھے تو وہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انڈے دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں، آر کے مہینے میں فش کھانی چاہیے۔
آپ کا کیا خیال ہے؟ آر کا مہینے میں فش اچھی ہوتی ہے، گرمی تو ویسے نہیں بندہ کھا سکتا، گرمی تو اتنی ہوتی ہے، جو آر کا مہینہ چل رہا ہے نا بس صرف اس کے آر کے مہینے میں فش لیں اور کھائیں اور انجوائے کریں، اور مجھے دیں اجازت، اور میرے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں اچھے اچھے۔ کیا بات ہے آپ نے کمنٹس کم کر دی ہیں، کیا بات ہے؟ کیا میرا کچھ کوئی باتیں اچھی نہیں لگتی تو مجھے کمنٹس کے ذریعے بتائیں تاکہ میں اس کو چینج کروں، مجھے کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو بھی لائک کیا کریں اور بیل آئٹن کو بھی دبایا کریں، اور میں آپ کو دعاؤں میں شامل رکھوں گی، آپ مجھے دعاؤں میں شامل رکھیا کریں، اور اسی طرح ہے انسان ایک دوسرے کو دعاؤں میں شامل رکھتا ہے تو یہ نہیں پتہ کہ کس کی دعا لگ جاتی ہے، اور دعا جو ہوتی ہیں نا وہ عرشوں تک جاتی ہیں، تو ہر کسی کی دعائیں لینی چاہیے۔ آپ کی گھر میں اگر بہن ہے تو بہن کی دعا لیں، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی دعا لیں، اگر آپ سے بڑا بھائی ہے تو اس کی دعا لیں، اور دعا کے بغیر تو انسان بیکار ہے، دعا لینی چاہیے۔ دعا جو ہوتا ہے دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، چاہے ماں باپ کی ہو چاہے بہن بھائی کی ہو، بڑے بہن بھائیوں کی، تو دعا تو عرشوں تک جاتی ہے، اور مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ سمجھدار ہیں، اور مجھے اب دیجیے اجازت، اور میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی نماز پڑھوں گی دعا، اور مجھے اچھے اچھے کمنٹ کریں، مجھے لائک کریں، کیا ہو گیا آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ میری ویڈیو کو لائک کیا کریں پلیز، اور شیئر بھی کیا کریں، اور میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔ کوئی اس میں ویڈیو میں کوئی ایسے میں نے کوئی بات کہہ دی تو میں معذرت چاہتی ہوں، مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔